اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ لما سقط علیہم الحائط فی زمان الولید بن عبد الملک اخذوا فی بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا انها قدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فما وجدوا احدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروۃ لا واللہ ما هي قدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہی الا قدم عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے کے اندر دیوار بناتے ہوئے ان کے اوپر دیوار گر گئی اور اس کو بناتے ہوئے اندر سے ایک قدم ظاہر ہوا۔ وہ اس قدم کو دیکھ کے ڈر گئے، انہوں نے گمان کیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک ہے۔ اس کی پہچان نہیں ہو رہی تھی، حتیٰ کہ حضرت عروہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے یہ پاؤں مبارک جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہے بلکہ حضرت عمر فاروق کا ہے۔ روایت یہ ہے کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے کے اندر مدینہ کے گورنر جو تھے وہ حضرت عمر بن عبد العزیز تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کو اس وقت کا جو خلیفہ تھا ولید بن عبد الملک، اس نے حکم دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے جتنے حجرے تھے وہ سارے گرا کے تو مسجد کے اندر توسیع کر دی جائے۔ وہ حجرے گرائے گئے، حجرے گراتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کی دیوار گری۔ اس دیوار کے گرنے سے جب دیوار گری تو وہ دیوار دوبارہ کھدائی کر کے بنانے لگے تو اندر سے ایک پاؤں نکل آیا۔ جس طرح کہ آپ قبرستان میں قبر بناتے ہیں تو بعض دفعہ ہڈی وغیرہ یا کوئی نہ کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے، وہ اندر سے صحیح سلامت پاؤں نکل آیا۔ تو وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ شاید یہ حضور کا پاؤں مبارک ہے۔ اب اس پاؤں کی پہچان نہیں ہو رہی تھی، پہچان تو اسی نے کرنی تھی جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ تو حضرت عروہ تشریف لائے، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں مبارک نہیں ہے بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پاؤں ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے، ایک چیز جس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں رہ جاتا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ قبر کے اندر ان کے اجسام صحیح سلامت ہیں۔ جسم جی ایتے جی گل ہے نا جی، کوئی بندہ آکھے جی قبر ٹھیک ہے تو دوسرا کہندہ جی نہیں ٹھیک۔ حیات انبیاء کے متعلق عقیدہ ہے اور یہ حساس عقیدہ سننے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت کل انبیاء، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، عقیدہ یہ ہے کہ ان سب انبیاء کے اجسام قبروں کے اندر زندہ صحیح سلامت ہیں۔ مٹی جو ہے وہ انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ آخری لفظ جو ہے وہ ابن ماجہ کا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ اجسام کے انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ یہ روایت بھی ٹھیک ہے، صحیح روایت ہے، اینی کہ جی آنکھو جی ضعیف روایت ہے، ضعیف نہیں ہے، صحیح روایت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روایت، حضور نے یہ فرمان کب بیان کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا کہ تمام دنوں میں سردار دن جو ہے عظمت اور برکت والا دن جمعہ کا دن ہے۔ لمبی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جمعہ والے دن تم مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اس دنیا سے وصال فرما جائیں گے تو آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، تو پھر آپ پہ درود کہاں سے پیش کیا جائے گا؟ اس وقت حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ عام بندے کے لیے ہے کہ اس کا جسم قبر میں ختم ہو جاتا ہے، نبی کا جسم قبر میں ختم نہیں ہوتا۔ یہ عام بندے اور نبی کے اندر یہی فرق ہے۔ بہت ساری مثالیں اس دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، ہر جگہ ہر علاقے میں بعض دفعہ ہوتا ہے قبر کھودتے ہوئے نیچے سے صحیح سلامت پاؤں نکل آتا ہے
اور وہ بھی قبر وہ جو کئی سالوں سے اندر دفن ہے، اس کے باوجود پاؤں سلامت ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا نیکی یا بدی کے ساتھ تعلق ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے جسموں کو صحیح سلامت رکھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اگر کسی کا جسم مٹ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہگار ہے نیکوکار، مگر یہ اللہ کی قدرت ہے جس کو سلامت رکھے۔ لیکن اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کہ انبیاء کے جسم صحیح سلامت رہتے ہیں۔ صحیح سلامت رہنے کے ساتھ ساتھ وہ زندہ بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے۔ پاکستان کے اندر پورے مسلمانوں کے اندر دو طبقات پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو انبیاء کی حیات کا قائل ہے، جو کہ ہم قائل ہیں، ہم کہتے ہیں کہ انبیاء سارے کے سارے قبروں کے اندر زندہ سلامت حیات ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، انبیاء معاذ اللہ استغفر اللہ مر کے مٹی ہو گئے ہیں، ان کا جسم باقی نہیں رہا۔ جن کا عقیدہ یہ ہو کہ انبیاء کا جسم مر کے مٹی کے اندر خاک ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ایسا عقیدہ ہو، ایسا شخص جو ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایسا بندہ اگر نماز پڑھا رہا ہو تو اس کے پیچھے نماز ہی مکروہ تحریمی ہے۔ اور عقیدہ درست، ہم جب کہتے ہیں نا کہ جی عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس کے عقیدے کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ تو انبیاء کے متعلق عقیدہ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 55۔ جس مٹی سے انسان کو پیدا کرنا ہوتا ہے، جس وقت نطفہ ماں کے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو فرشتہ جو ہے جس مٹی سے اس کو پیدا کرنا ہوتا ہے، جس مٹی سے اس نے قیامت کے دن اٹھنا ہوتا ہے، جس مٹی کے اندر اس نے دفن ہونا ہوتا ہے، فرشتہ اس مٹی کو اٹھا کے تو اس نطفے کو اس کے اندر گونتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جی اس طرح وہ نطفے کو گونتا ہے، تو اس سے حاصل نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس بندے کی مٹی، جو بندہ جس مٹی سے بنا ہے، جب وہ مر جائے گا تو اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے، قیامت کے دن اسی مٹی سے دوبارہ اٹھے گا۔ گل سمجھنے والی، جس مٹی سے میں بنا ہوں، میں مرنے کے بعد اسی مٹی میں دفن ہوں گا، اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو اسی جگہ سے میں دوبارہ اٹھوں گا، یعنی جس مٹی سے میں بنا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ میری قبر اور میرے ممبر تک روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغات میں سے باغ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس مٹی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خمیر مبارک بنایا گیا، اسی مٹی سے ان دو یاروں کا بھی خمیر تیار ہوا ہے۔ رب کا، حضور کا فرمان ہے نا کہ جی یہ حصہ جو ہے، یہ خطہ زمین کا، یہ گوشہ جو ہے، یہ جنت کے باغات میں سے باغ ہے، یعنی یہ خطہ زمین کا ہے ہی نہیں، یہ جنت کا ہے۔ اسی مٹی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خمیر مبارک بنا، اور اسی مٹی سے حضرت ابو بکر کا اور حضرت عمر فاروق کا۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جس مٹی سے انسان کا خمیر بنتا ہے اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے۔ تو دونوں اصحاب جو ہیں، دونوں خلفاء جو ہیں، وفات کے بعد، شہادت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی مٹی میں دوبارہ دفن ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک بھی سلامت ہے، حضور کے ساتھ جن کو نسبت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ اب یہ واقعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حکومت تھی ولید بن عبد الملک کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کم از کم 80 سال بعد کا واقعہ ہے یہ، یعنی 80 سال گزر چکے ہیں وصال مبارک کو، قبر مرمت کرتے ہوئے اندر سے پاؤں نکلا ہے۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ جو صرف پاؤں نہیں تھا، پاؤں اور گھٹنا گوڈے تک پوری لت ظاہر ہوئی ہے۔ اب پہچان کا مسئلہ جو تھا، اگر تو ہوں بیچ میں سے ہڈیاں نکل آئیں تو ہڈی تو کوئی پہچان نہیں سکتا، مطلب یہ ہے کہ پاؤں بالکل صحیح سلامت نکلا ہے، صحیح سلامت پاؤں ہوگا تبھی پہچان کرو گے، تو پاؤں بالکل صحیح سلامت تھا، اس کی پہچان نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس وقت زیادہ تر صحابہ اور صحابہ میں سے کوئی لوگ موجود نہیں تھے۔ تو اس وقت حضرت عروہ آئے جنہوں نے حضور کو دیکھ رکھا تھا، انہوں نے تصدیق کی، قسم اٹھائی کہ میں نے حضور کو دیکھا، یہ حضور کا پاؤں مبارک نہیں ہے، یہ حضرت عمر فاروق کا پاؤں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ حضور کے فرمان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حیات ہیں ہی، جو حضور کی جن کو سنگت اور صحبت ملی ہے وہ بھی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔
یہ ہے۔ تو یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔